ہمارے یہاں شادی ہو رہی ہیں، ساری خرافاتیں، ساری برائیاں، سارے جہیز، سارے کھانوں پہ چلنا، سارے اللہ کی نافرمانیوں کے بعد دلہن لے کے آئے ہیں حاجی جی گھر میں جی، اور خواہش اب یہ ہے کہ یہ دلہن خدمت کرے گی، مگر نہیں، یہ حاجی بن گیا دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. اسے بہو نے آ کے نکالا. کیوں؟ چونکہ یہ دولت دیکھ کے لایا تھا، زمین بکوا کے لایا تھا. بیٹی بنا کے لایا نہیں تو بیٹی بن کے خدمت کیسے کرے گی؟ جب تو لایا تھا اس کو بزنس بنا کے، تو اب تجھے باپ کیسے سمجھے گی؟ تجھے تو مر رہا تھا، تو قبر میں جا رہا تھا، تو بوڑھا تھا، تیرے تو پاؤں لٹکے تھے. تجھے تو یہ خرافات نہیں کرنی چاہیے تھی کہ یہ بھی چاہیے اور وہ بھی نہیں چاہیے. حج کر کے آیا تھا، یہ کوئی پاجی بدتمیز ہے، بے غیرت ہے. تجھے پتہ نہیں کتنی لڑکیاں جہیز کی وجہ سے ادھر ادھر چلی گئیں، مگر تو پھر بھی جہیز لے رہا ہے. بے شرمی کی حد ہے. ادھر دیکھو، ایک ہمارے یہاں کی شادیاں ہیں، ایک حضور نے اپنی بیٹی کو رخصت کیا ہے. اللہ اکبر، اللہ کے رسول اپنی بیٹی کو رخصت کر رہے ہیں. ذرا زور سے تو بولو سبحان اللہ. نبیوں کے بعد سب سے بہترین خوبصورت جوڑا علی اور فاطمہ کا ہے. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جلدی بولو سبحان اللہ سبحان. کس کا ہے؟ بولو. علی اور فاطمہ علی، رضی اللہ مولا علی کا اور سیدہ خاتون جنت کا ہے. حضرت حضور نے اپنی بیٹی کو رخصت کیا، فرمایا فاطمہ علی کو راضی رکھنا، بس جب مجھ سے ملو. بیٹی رو رہی ہیں، مگر حضور کیا فرمانے ہیں؟ میرے علی کو راضی رکھنا. ہائے ہائے ہائے، یہ جہیز کیوں نہیں دیتے؟ واشنگ مشین پرانی ہو جائے گی، اور دیکھو فریج پرانا ہو جائے گا، مگر یہ اخلاق دیکھو، اخلاق کبھی پرانے ہوتے نہیں ہیں. یاد رکھو، باپ کی جہیز دینے کی تعریف اس کے لڑکی کے سسرال میں نہیں ہوتی، بلکہ باپ کی تعریف تب ہوتی ہے جب بیٹی اچھا اخلاق پیش کرتی ہے. تو لوگ کہتے ہیں یہ اتنی اخلاق کی اچھی ہے تو اس کے گھر والے، اس کے ماں باپ کتنے اچھے ہوں. اللہ. بولو تو صحیح، ذرا بولو تو صحیح. گھر اخلاق سے چلتے ہیں. قاری صاحب، میں نے دیکھا ہے، یہ علماء بیٹھے ہیں، میں نے دیکھا ہے خوبصورت جوڑوں میں طلاق ہو جاتا ہے، مگر کوئی ساملی بھی کلر کی عورت ہو نا اور اخلاق والی ہو تو گھر کو نبھا جاتی ہے، گھر کو بنا جاتی ہے. بولو بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ ایک ہمارے یہاں شادی ہو رہی ہے جو شادیوں کا کوئی مطلب ہی نہیں رہ گیا، وہ سنت سے کوئی مطلب. ایک حضور کی بیٹی کی جب شادی ہوئی، حضرت علی کہتے ہیں میں نے اپنی بیوی کے روم میں پہلی مرتبہ گیا ہوں. میں نے پہلی مرتبہ جب فاطمہ کو دیکھا تو میں رونے لگا. انہوں نے کہا آپ روتے کیوں ہیں؟ کیا آپ کو یہ شادی پسند نہ تھی؟ میں نے کہا اللہ کا شکر ہے جو آپ میری بیوی بنی ہے، میری تقدیر پہ اللہ کا کرم. کہ پھر روتے کیوں ہیں؟ کہ جب کوئی لڑکی دلہن بنتی ہے نا، کتنی بھی غریب کی لڑکی ہو، تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ دلہن بنے تو ایک جوڑی نئے کپڑے پہن لے. میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے چہرے پہ کوئی شکن نہیں، زبان پہ کوئی شکوہ نہیں، اور دونوں عالم کے مالک و مختار کی بیٹی جب دلہن بنی ہے تو پھر اس کے کپڑے میں 17 پہمد لگے ہیں، چادر میں 17 پہمد، اور آپ کو کوئی شکایت نہیں. کتنی بلند ہیں آپ فاطمہ. سیدہ آگے بڑھیں اور ہاتھ پکڑا حضرت علی کا اور کہا میرے سرتاج آپ بالکل بھی غم نہ کریں. میرے ابا نے فرمایا تھا فاطمہ اللہ کپڑوں سے راضی نہیں ہوتا، اللہ تو سجدوں سے راضی ہوتا ہے، اللہ تو سجدوں سے راضی ہوتا ہے. سجدوں سے کاش میری بہنیں، میری بیٹیاں یہ بات سمجھ پاتی کہ تم جب تک سجدہ نہ کرو گی کوئی میاں تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا. دیکھو میں کسی میاں کا مخالف نہیں اور حمایت بھی کسی خراب میاں کی نہیں کرتا، مگر ایک بات کہہ کے جا رہا ہوں، یہ کون سی میاں گیری ہے کہ اللہ سے دور رکھا اپنے قریب کر لیا؟ میاں تو وہ تھا جو اپنے مریدوں کو اللہ کے قریب کر دیتا. اللہ اکبر. ایسے میاں یہ میاں ہیں جن کی بچیاں، یہ میاں ہیں جن کی شادیوں کی تصویریں دیکھو تو معاذ اللہ آپ دیکھو کتنے میاں کی لڑکیوں کی شادیوں کی تقریریں، وہ تقریب کی جب ویڈیوز وائرل ہوئی تو سارے راز کھل گئے. کتنے بڑے بدتمیز ہیں یہ کہ یہ کچھ کہتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں، ان کے گھروں کے حالات کچھ ہیں. یہ میاں ہیں. ارے میاں تو وہ تھا میاں جس کا نام تھا مفتی اعظم. ذرا زور سے بولو. اب ذرا ایک بات بتا رہا ہوں، ذرا سن کے بتانا، یہ ہے متقی اعظم، یہ ہے اپنے وقت کے متقی اعظم. سرکار حضور مفتی اعظم، ان کا ایک مرید تھا ٹیلر، اس نے کہا میں آپ کے کپڑے سینا چاہتا ہوں، ناپ لے لوں؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، ڈھیلے ڈالے سینا سلوا دیا. کہا حضور میں پیرانی کے بھی کپڑے کیا ناپ چاہتا ہوں. توجہ کریں. کہا میں تمہیں ناپ نہیں دے سکتا. کہا حضور کپڑے دے دیجئے جو آپ نے پہنے ہیں. کہا وہ بھی نہیں دوں گا، اس سے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تمہاری پیر کی بیوی کتنی موٹی ہے اور کتنی پتلی ہے، اور یہ بھی جائز نہیں ہے. اللہ. سنو میرے بھائیوں، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، یہ تو میری بات ہو گئی میری بہنوں کے لیے اور میرے دوستوں کے لیے. آخری بات میری یہ ہے
کہ اگر تم مرنا چاہتے ہو، اور میری بہنوں آپ کو بھی مرنا ہے، تو ویسے ہی دنیا سے جاؤ تو تمہیں کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہو، کوئی ابہام نہ ہو، کوئی تمہیں کام یاد نہ آئے، موت آئے تو تم استقبال کرو، ہاں بالکل آؤ۔ مولا علی کی جب تلوار ماری گئی، حضرت امام حسن رونے لگے، اے حسن رونا نہیں، تیرا باپ موت کو اس قدر پہچانتا ہے جس قدر دودھ پینے والا بچہ اپنی ماں کے پستان کو پہچانتا ہے، تجھے ڈرنا کوئی نہیں۔ حضور کی بیٹی دنیا سے جا رہی ہیں، مسکرا رہی ہیں، زور سے تو بولو، یعنی 6 مہینے حضور کے غم میں مسکرائیں نہیں، مسکرائیں، مگر آج وصال کا دن ہے۔ حضرت علی نے کہا میں نے دیکھا خوش نظر آ رہی ہیں، میں کہا طبیعت ٹھیک ہے؟ کہ طبیعت تو ٹھیک نہیں، مگر آج ابا کو خواب میں دیکھا، ابا کوئی ڈھونڈ رہے تھے، اور میں نے پوچھا کیا ڈھونڈتے ہیں ابا؟ کا میں اپنی بیٹی فاطمہ کو ڈھونڈ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ تعبیر کہ میں آج دنیا سے چلی جاؤں گی۔ اے علی، میں نے حسن کو نہلا دیا آخری بار، میں نے حسین کو نہلا دیا آخری بار، میں نے اپنی زینب کو کپڑے پہنا دیے، اور پھر میں نے سارے گھر کے کپڑے بھی دھو دیے، سارا کام کر دیا، میں نے چکی بھی چلا کے تیار کر دی، اب میں بالکل تیار ہوں۔ ایک ہی گزارش ہے آپ سے کہ میرے بعد میرے حسن کا، میرے حسین کا آپ خیال رکھنا۔ حضرت علی کہتے ہیں وہ 6 مہینے تک لگاتار حضور کی قبر پہ جاتی تھیں۔ اے سنیوں خوش ہو جاؤ، جو حضور کی بیٹی کا عقیدہ ہے اس کی برکتیں تمہیں بھی ملی ہیں۔ وہ قبر کی مٹی کو اٹھا کے سونگتی تھی حضور کی، اور کہتی تھی اے علی سونگو میرے باپ کی مٹی کی قبر کی مٹی کو، جو اسے سونگے گا اسے کبھی مشک بھی اچھی نہیں لگے گی، کبھی مشک بھی۔ آج دنیا سے جا رہی ہیں تو مسکرا رہی ہیں، بالکل مطمئن ہیں، مگر پھر تھوڑی دیر کے بعد رونے لگی۔ حضرت علی نے کہا روتی کیوں ہے؟ کہ موت سے، کہا موت سے نہیں ڈری ہوں، جیتے جی تو میں نے پردہ کر لیا، انتقال کے بعد جب جنازہ چلتا ہے تو جب ہلتی ہے میت لوگوں کو خبر ہو جاتی ہے مرنے والا کتنا ہوتا ہے، کتنا پتہ ہے۔ میں نے 17 پیمس کے چادر سے پردہ کیا، میں نے 3 دن اور 12 دن بھوکا رہ کے پردہ کیا، مگر آج سوچ رہی ہوں جب میرا جنازہ نکلے گا تو کہیں کسی کو یہ خبر نہ ہو جائے محمد کی بیٹی کتنی موٹی ہے، کتنی پتلی ہے، بس یہی سوچ کے میرے سرتاج میں رونے لگی ہوں۔ علی نے کہا میں آپ کا جنازہ ڈھک کے نکالیں گے، پہلا جنازہ ڈھک کے نکلا ہے۔ یہ میری بیٹیوں، میری بہنوں، تمہیں کس کے ساتھ جانا ہے بتاؤ؟ حضور کی بیٹی۔ حضرت علی کہتے ہیں جب وہ دنیا سے گئیں تو ان کے ہاتھوں میں زخم تھے، چونکہ وہ چکی بھی چلاتی تھی، وہ کنویں سے پانی بھی لگتی تھی۔ وہ کون تھی؟ کہتا ہوں خدا کی قسم سب شہزادیاں جھوٹ ہیں دنیا والوں کی، دنیا میں ایک شہزادی ہے اور جس کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، اور حسن حسین شہزادے ہیں۔ یہ کیا دنیا والوں کو تم نے شہزادی کہہ دیا؟ شہزادیہ تو سیدہ زینب ہے حضور کی بیٹی، شہزادی تو سیدہ رقیہ ہے حضور کی بیٹی، شہزادی تو ام کلثوم ہے حضور کی بیٹی، شہزادی تو سیدہ فاطمہ ہے۔ اللہ اللہ۔ میری بہنوں، جن آپ سب سے گزارش کرنے چلا ہوں کہ بس اپنی زندگیوں کو بدلو، اور آخری بات میری ہے، میرے بعد تحسین جیلانی صاحب کو تقریر کرنی ہے۔ میں اس وجہ سے 1 گھنٹے کا میں نے اپنے آپ ہی ٹائم کا انتخاب کیا، مجھ سے کسی نے کہا نہیں ہے، تو ابھی 10 منٹ 8 منٹ رہ گئے، وہ اور پورے کر لیتا ہوں۔ دل لگ رہا ہے آپ لوگ کا؟ نہیں لگ رہا ہے؟ دل لگ رہا ہے؟ اب بہت اچھے سن رہے ہیں آپ لوگ۔ ایک بات گزارش کر رہا ہوں، ادھر دیکھو، میری طرف توجہ دیکھو، میری طرف توجہ کرو، میں آپ سب سے پوچھ رہا ہوں۔ ایک دن حضور نا اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے گئے، کہاں گئے؟ حضور۔ اچھا اب رشتے تو بالکل بیکار ہو گئے نا۔ اب رشتوں کا حال یہ ہے کہ لوگ دوسروں کے باپ کو یعنی اپنے سسر کو تو بڑی محبت سے کہتا ہے ابا، ابو، اور اپنے باپ سے تھوڑا سا وہ بات نہیں کرتا۔ یہ بے وقوفی ہے، جس کا خود کا ابا موجود ہو وہ دوسروں کو ابا کیوں بنا رہا ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں حضرت، واہ 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 واہ۔ میں یہ نہیں کہتا اس کی عزت نہ کرو، وہ بھی عزت کے لائق ہے، واہ واہ مگر پہلے تمہارا باپ ہے۔ واہ۔ ادھر دیکھو، توجہ کرو، کچھ خاص بات کا کیا پتا، میں کب کوئی بہت خاص بات کہہ جاؤں کچھ نہیں پتا۔ ادھر سے غور سے دیکھنا مجھے۔ اپنی ساس کو بڑی مسکرا کے سلام کر رہا ہے، امی السلام علیکم، اور اپنی ماں سے بات نہیں کر رہا ہے، پھل بھی چھپا کے لے کے جا رہا ہے گھر میں۔ ایک سوال کر رہا ہوں، آج سے پہلے آج کے بعد کبھی دوستی کرو تو اس کا خیال رکھنا، ورنہ دھوکہ کھا جاؤ گے۔ دوستی اس سے نہ کرنا جو اپنے باپ کا نہ ہوا، جو اپنی ماں کا نہ ہوا، جو اپنے باپ کا وفادار نہیں ہو سکتا، ماں کا نہیں ہو سکتا، نہ کسی دوست کا ہو سکتا ہے، نہ کسی سسر کا۔ نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھا کے جواب دے، سچی بات سنی آپ نے، نعرہ تکبیر۔
حضور سید صاحب قبلہ خواجہ کا ہندوستان جشن دستار بندی. اور دیکھو ماں باپ کے مننے کے بعد رونے سے کوئی فائدہ. ادھر دیکھو بھائی، ادھر دیکھو، میں ادھر دیکھو. آج کل لوگ کیا کر رہے ہیں؟ جیتے جی بات نہیں کرے گا آپس، مرنے کے بعد فاتحہ کرے گا، تیجا کرے گا، دسواں. میں نہیں کہتا ایصال ثواب کرو، بالکل کرو، میں تو کہتا ہوں خوب کرو، مگر کم از کم زندہ بھی تو تھا، تب بھی تو ایک پھل کاٹ کے پیش کر سکتا کہ لو کیا ابا، درد دل ہے. کیا ہے یار، مر گیا تو انار بھی یہ بھی. کبھی جیتے جی کہتا ابا لو، یہ کیا دعائیں دیتا وہ تجھے. آج دکھاوا چل رہا ہے. باپ مر جائے تو پھر روتا ہے، جیتے جی اسے رلاتا ہے. ماں سے محبت نہیں، بہنوں سے، ماں سے محبت کوئی نہیں، بہنوں کے گھر نہیں جاتا ہے نا، بہنوں کے گھر نہیں جاتا. وہ یاد رکھو، یہ میرا ذاتی تجربہ ہے. میرے والد صاحب کہتے تھے جسے محتاجی سے بچنا ہے وہ بہنوں پہ خرچ کیا کرے. آج بہنیں تمہاری میری گھروں کو ترس گئیں. گھر پہ بڑا بڑا ہاذا من فضل ربی لکھوانے سے کچھ نہیں ہوتا. ہاں، جس گھر کے دروازے بہنوں کے لیے بند ہیں. اور سنو، بی بی کا غلام وہ نہیں ہوتا جو بی بی کی جائز بات مانے. بی بی کا غلام وہ بھی نہیں ہوتا جو بی بی کی ماں کی عزت کرے، یا جو بی بی کے جھوٹے کو کھا لے وہ بھی غلام نہیں. جو بی بی کے کام میں مدد کر دے وہ بھی غلام نہیں. ہاں، جو بی بی کے کہنے سے اپنے سگے رشتہ داروں کو چھوڑ دے، ماں کو چھوڑ دے، بہنوں کو، پکا غلام ہے، برانڈیڈ. اس کے گلے میں ہاتھ ڈالو غلامی کا. یہ واقعی میں یہ آدمی اس کو بنایا تو تھا. اب یہ بدتمیزیاں چل رہی ہیں. میری بات غلط تو نہیں لگ رہی آپ کو؟ میری بات غلط تو نہیں ہے؟ بس آخری بات کر رہا ہوں میرے دوستو، ایسے نہ مرنا کی حسرت. ایک خاتون ہے، آپ اس کو آخری سنو. ایک خاتون اتنی حسینہ ہے وہ کہ جو اسے دیکھتا ہے دیکھتا رہ جاتا ہے. حسن کی ملکہ، حسن کی پیکر، جو اسے دیکھے دیکھتا رہ جائے. بنی اسرائیل میں ہے، ایک مرتبہ وہ کچھ بگڑ گئی. کوئی ایسا مالدار آدمی نہیں تھا جو اس کے یہاں پیسے خرچ کر کے نہیں آیا. بگڑی ہوئی عورت تھی اور اپنے گھر بڑا بنایا اس نے. اسی محل میں ایک دروازے کے سامنے بیٹھتی تھی میک اپ کر کے تاکہ لوگ دیکھیں، اٹریکٹ ہوں، اس کی طرف اٹریکشن بڑھے، اور پھر اسے وہ جو پیسے دے کے معاذ اللہ، اور پھر یہ جو ہے وہ فعل بد کریں. اب یہ جو آدمی ہے نا، ادھر دیکھو، نیک آدمی گزر کے جا رہا ہے، اللہ کا ولی. اسی وجہ سے تو کہتا ہوں فیس بک دیکھنا چھوڑ دو. میں تو چلاتا ہی نہیں فیس بک، چلاتا ہی نہیں. فیس بک پہ کیا پتا کب کون گندی چیز آ جائے، کچھ نہیں پتا. تو میں تو چلاتا ہی نہیں، چلایا نہ کرو. میں انسٹاگرام نہیں چلاتا. ہاں، میرے نام سے کوئی اور صاحب چلاتے ہیں وہ الگ ہے، مگر میں انسٹاگرام اپنے موبائل میں ابھی دکھا سکتا ہوں. نہ انسٹاگرام چلاؤں نہ فیس بک چلاؤں. کیوں؟ چونکہ میں منع نہیں کر رہا ہوں کچھ نہیں، مگر میں اس قدر وہ متقی نہیں ہوں کہ اپنے آپ کو اس سے بچا سکوں. تو ڈرتا ہوں اللہ سے، اس وجہ سے چلاتا ہی نہیں، ہے نا. ایسا سانپ میں پالتا ہی نہیں جس کا میں منتر نہیں جانتا. لہذا جو منتر جانے وہ چلائے، اس کی مرضی ہے. جسے اپنے اتنی اعتماد ہو وہ چلائے، اس کی اپنی مرضی ہے. مگر میرے بہت دوست ادھر دیکھ، وہ آدمی نیک تھا، اللہ کا نیک بندہ، ولی صفت. اس عورت کو دیکھا وہ بھی نہیں بچ سکا. اس کے دل میں بھی فتنہ پیدا ہو گیا. اور آنکھیں دیکھتی ہیں، مجدد بسانی فرماتے ہیں آنکھیں دیکھتی ہیں، زنا کی شروعات آنکھوں سے ہوتی ہے. آنکھیں دیکھتی ہیں، دل پسند کرتا ہے، شرمگاہ اس فعل بد کو کر جاتی ہے، برے کام کو کر جاتی ہے. وہ بندہ 1 مہینے دعا کرتا رہا، یا اللہ اس عورت سے بچا لے. نہیں بچا. 1 مہینے کے بعد سارا پیسہ اسے لے کے زمین بیچ کے کٹیا اپنی اس کے پاس گیا. لے یہ پیسے تیرے، بہت مہنگی تھی، کاسٹلی، بہت زیادہ. یہ پیسے لے اور بتا کون سے دن آنا ہے. فلاں دن آنا. اس نے وقت دے دیا. یہ وقت پہ پہنچا. وہ اندر بیٹھی ہے، اندر لیٹی ہے، بہترین کمرے، بہترین کمرہ، اس کے بہترین جو ہے نا وہ کمرہ سجا ہوا، اور دلہن بنی بیٹھی ہے، عطر سے بالکل جو ہے وہ عطر سے معطر ہے، خوشبوئیں پھیل رہی ہیں. یہ تھوڑی دیر بات کرتا ہے، وہ بات کرتی رہی. پھر یہ اس سے فزیکل ہونے والا تھا، اس کو ٹچ کرنے والا تھا، چھونے والا تھا. چھونے والا تھا کہ ہاتھ کانپ گیا، پسینے آنے لگے. اے کیا ہوا، کیا ہوا؟ کہا میں جا رہا ہوں، میری طبیعت بگڑ رہی ہے. کہا ایک بات سن، یا طبیعت تو بگڑوں کی ٹھیک ہو جاتی ہے، صحیح بتا کیوں جا رہا ہے ورنہ جانے نہیں دوں گی. کہا اچھا بتاؤں، سنو گی؟ کہاں؟ کہا صحیح بات یہ ہے جب میں سجدہ کرتا ہوں تب بھی اللہ مجھے دیکھتا ہے، اور آج تیرے جسم سے کھیلنے آیا ہوں تب بھی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. میں اتنا بےہودہ نہیں. آج دوسروں کی لڑکیوں سے ٹیلی فون پہ بات کرتے ہیں. یہ کانوں کا زنا ہے. زبان سے بات کرنا زبان کا زنا ہے. اور اسے جو ہلکا سمجھے وہ منافق ہے. فلاں کی آڈیو وائرل ہو گئی، فلاں کی آڈیو وائرل تب ہوئی جب اس نے شریعت کو
نظر انداز کیا. آڈیو وائرل ایسے نہیں ہوتی. ویسے اللہ ہم سب کا پردہ رکھے, اللہ ہمیں معاف کرے. جو ہمارے بھائی ایسا کرتے ہیں اللہ انہیں توفیق دے. وہ بولا میں ایسا گندا کام, اور پھر یہ کہہ کے پھوٹ کے رویا, اور پھر روتے روتے چلا گیا. وہ عورت بولی, وہ تو چلا گیا, سجدے میں گر کے بولی مالک ایک رات آیا تھا, ہاتھ تک نہیں لگایا اس نیک بندے نے تیرے, اور میں کتنی گندی عورت ہوں, کتنی راتیں برباد کر چکی ہوں. کسی نے کہا موسیٰ علیہ السلام تقریر کرنے آئے, بات کر لے. پہنچی جا کے کیا ایک آدمی نے, موسیٰ علیہ السلام فلاں عورت آپ سے ملنا چاہتی ہے, فلاں عورت آپ سے ملنا چاہتی ہے. آپ نے کہا میرے پاس کیوں ہے, بھگاؤ اسے. وہ چلی گئی, اس نے دروازہ بند کر لیا. مالک موسیٰ نے بھگا دیا, تو بھگائے گا تو میں کہاں جاؤں گی. زمیں بھی خدا کی, زماں بھی خدا کا, مکین و مکان لا مکان بھی خدا کا. گناہگار بندے کہاں جا سکیں گے. خدا کی خدائی سے باہر نکل کے رو کے کہتی ہے مالک اگر میرے جیسی کوئی کمین گھٹیا بگڑی ہوئی عورت دنیا میں کوئی نہیں, تو تیرے جیسا کریم بھی تو کوئی نہیں ہے. مالک مجھے معاف کر دے. ایسی روئی پھوٹ کے بولی مالک یہ بتا میرے گناہ تو بہت بڑے ہیں. کہ تیری رحمتوں سے بڑے میرے گناہ ہیں, بتا. ایسی روئی وہ, ایسے روئی. کوئی بندہ تیرے در پہ جو آنسو روز دیتا ہے میرے مولا در توبہ تو اس پر کھول دیتا ہے. رو کے ایسی روئی کہ وہ دروازے پہ دستک ہونے لگی, نہیں کھولوں گی کیا پتا کون کہا کہ, پھر دستک ہوئی, نہیں کھولوں گی کیا پتا, پھر دستک ہوئی. اس نے دروازہ جیسی کھولا, سامنے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے. کہنے لگی آپ کیوں آئے ہیں, آپ نے مجھے بھگا دیا تھا. حضرت موسیٰ نے کہا مجھے کیا خبر تھی, اللہ نے جبرائیل کو بھیجا, وہ فرمایا جا میری بندی سے کہنا وہ رونا بند کر دے, اس کے آنسو اس کے رب نے قبول کر لیے ہیں اور اسے معاف کر دیا ہے. ہائے ہائے, ایک باری میں موسیٰ کہاں اتنی بڑی گنہگار, ہاں ایک بار میں معاف کر دیا. وہ کہتا ہے اتنا رو لے میرے بندے کہ تیری آنکھ کا آنسو ڈھلک کے گال تک آ جائے, بس سارے گناہ تیرے. اس سے ماں حضرت آدم رو رہے ہیں تو آنکھوں کے آنسو پینے چیل آتی ہے روز. پر میں او چیل دنیا کے میٹھے چشمے چھوڑ کے میرے آنسو کیوں پیتی ہے. کہنے لگی آدم جتنے میٹھے تیرے توبہ کے آنسو ہیں کوئی چشمہ اتنا میٹھا نہیں. اللہ ادھر دیکھو کتنے لوگ ایسے ہو آپ لوگوں میں جو اپنی نبی پاک سے اتنی محبت کرتے ہو کہ ضرورت پڑ جائے تو جان دے دو گے. دونوں ہاتھ اٹھا کرتا ہوں, نیچے ہاتھ کر لو. ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا, مسکرانا نہیں اور سوچنا سمجھنا نہیں زیادہ. کتنے لوگ ایسے ہیں جو جان دینے والے کچھ بھی کر سکتے ہیں, کتنے ایسے ہیں جو نبی کے نام پہ جان بھی دے دیں گے, آج سے پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے. وہ کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہو جائیں, ادھر آ جاؤ, آ جاؤ, کھڑے ہو جاؤ. آپ بھی, آپ کھڑے ہو جاؤ. اے بھائی ہنسو مت, آپ کھڑے ہو رہے تھے, آپ کھڑے ہو رہے تھے, آپ اٹھ جاؤ. ایک چھوٹی ہے, آ جاؤ, آ جاؤ. یہ بھی بتانا, مسئلہ بھی بتا دوں. کچھ ہمارے چچا لوگ چھوٹی داڑھی لگا کے بائی پاس مارتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ داڑھی والی نہیں, یہ دھوکہ ہے. داڑھی پوری ایک مٹھی ہونی چاہیے. یہ ہمارے چچا کی داڑھی ایک مٹھی ہوگی. یہاں سے ادھر کھڑے ہو جاؤ, آ جاؤ. 3 ہو گئے. کوئی چوتھا عاشق رسول ہے, چوتھا کوئی ہے حضور کا عاشق چوتھا؟ آؤ, 100 شہیدوں کا ثواب ہے. ایک سنت ہے, کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, اللہ پر رسول اللہ کا دین حسن نام شان جہاں مٹ جائیں گے, لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا. وہ 5واں ہے عاشق رسول, پنجتن پاک کا ماننے والا. 5واں پنجتن کا نام. سبحان اللہ, اللہ برکت دے. کوئی ہے غریب نواز کا چھٹی والا؟ دیکھو اگر اچھی لڑکیوں سے شادی کرنی ہے نا نوجوانوں, تو شادی سے پہلے داڑھی رکھا لو. بگڑی ہوئی خراب لڑکیوں سے بچ جاؤ گے, کیونکہ کوئی بھی بگڑی ہوئی لڑکی داڑھی والا پسند نہیں کرتی. داڑھی والا وہی پسند کرتی ہے جسے مدینے والا پسند ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ ہو گئے 6. کوئی 7واں عاشق رسول ہے؟ میں تو سوچ رہا تھا میرا کوئی 7واں بھی بھائی آ جائے گا, میرے ساتھ آ جائے گا. آپ کھڑے رہو یہیں پہ, یہیں پہ کھڑے رہو. قاری صاحب دعا کرو کوئی 7واں عاشق رسول آ جائے. کوئی 7واں عاشق رسول ہے؟
آپ کی بڑی مہربانی. ساتواں کوئی ہے ادھر آگے؟ ادھر کوئی عاشق رسول ہے؟ کوئی ہے ساتواں بھائی؟ ماشاء اللہ. کوئی عاشق رسول نہیں ہے بھائی ساتواں؟ میرا بھائی میرا دوست، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے گا. میرے دوست ادھر دیکھ، آج ہے عشق کا دعویٰ کرنے کا معاملہ. ہے کوئی ساتواں عاشق رسول اس مجلس رسول میں؟ آؤ بھائی. اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، اولاد غوث اعظم، جشن دستار بندی. اطلسوں کم خواب کی پوشاک پر نازان ہو، اس تن بے جان پر خاک کفن رہ جائے گا. ساتواں ہو گیا، کوئی آٹھواں ہے؟ میں سوچ رہا تھا کہ ایک دو اور آ جائیں، بس کافی لوگ بیٹھے ہیں، پرانے بیٹھے ہیں، داڑیاں ان کی کافی پرانی ہو گئی، اب تو مڑتے ان کی ڈال بھی، ان کی جو کھال ہے نا وہی بڑی موٹی ہو گئی. ان کو یہ بھی خبر ہو گئی ہوگی داڑھی مڈانے سے کوئی جوان نہیں ہوتا. بیل کے سینگ کاٹو تو بچڑا نہیں بنتا ہے، بیل کا بیل ہی رہتا ہے. لہٰذا میرے بھائی یہ کیا چھپا رہے ہو؟ یہ کیا سیلون میں جا کے نئے بننا چاہ رہے ہو؟ اب پرانے ہو گئے ہو، مان لو اس بات کو، سلنڈر کر جاؤ، مان جاؤ. جوانی نہیں آئے گی، سفید بالوں کے بعد موت آتی ہے. یہ کیا دنیا داری لگا رکھی ہے؟ کتنے دنیا میں لگو گے اور کتنا تمہیں موتیں دیکھنی ہے جو بدلو گے میرے بھائی. میں کسی کو کہہ نہیں رہا ہوں، مگر جسی کو برا لگے اسے تو کہہ رہا ہوں. یہ 7 ہو گئے. آٹھواں کوئی ہے؟ آٹھواں میرے لیے تو ایک ہی بھائی کافی تھا میرا، مگر میں کہہ رہا ہوں کوئی آٹھواں ہو جائے. بڑی مہربانی آپ. چلیں ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ وعدہ کرو انشاءاللہ. وعدہ کرو. وعدہ کرتے ہیں نہ داڑھی کٹے گی نہ مڑے گی انشاءاللہ. پوری سنت رکھائیں گے انشاءاللہ. میں دعا کرتا ہوں مالک اتنی رات میں یہ تیرے محبوب کے نام پہ کھڑے ہوئے ہیں، جب میں اتنا خوش ہوا ہوں تو تیرے محبوب کتنے خوش ہوئے ہوں گے، تیری رحمتیں کتنی خوش ہو رہی ہوں گی. انہی رحمتوں کی برکتوں سے مالک ان بندوں کو استقامت عطا فرما. فرماتے ہیں ایک فقیر میں نے دیکھا، کہتے ہیں وہ عبادت کر رہا تھا، میں اس قبرستان سے گزرا تو میں نے پوچھا یہاں کوئی بہت، کہنے لگے ہاں ایک انسان ہے اس کو 14 سال ہو گئے قبرستان میں بیٹھ کے ذکر کرتا ہے اللہ کا. کھاتا کیا ہے کہ اگر کوئی دے جائے کچھ مل جائے تو کھا لیتا ہے، ورنہ اتنا کمزور ہے، بالکل سوکھ گیا ہے. میں اس کے قریب گیا اور جا کر کے میں نے اس کو دیکھا اور میں نے اس سے پوچھا کہ تو اس قبرستان میں یہاں بیٹھ کے عبادت کرتا ہے، میرا نام معین الدین ہے، یہ بتا میرے عزیز تو کبھی مسجد میں لوگ کہتے ہیں نہیں جاتا؟ تو اس نے کہا حضور آج کل لوگ مسجدوں میں غیبت کی باتیں کرنے لگے ہیں، میں قبرستان میں بیٹھتا ہوں یہاں کوئی کسی کی غیبت نہیں کرتا. مطلب یہ ہے کہ دوستوں میرے، ہو سکتا ہے، اے بچے بات نہ کرو، کون بات کر رہا ہے؟ اے بچے، اے پدھان خاموش، ادھر جاؤ، ہٹو ان بچوں سے، ادھر جاؤ. اب سنو، ہو سکتا ہے یہ سارے علماء بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری تقریر، اور آپ اس کو ڈینائی نہ کریں، اس سے ڈریں نہ. میں اپنی موت کا ذکر کر رہا ہوں اور آپ کے کہنے سے نہ تو میں مروں گا اور اگر میری موت ہوگی تو میں بچ بھی نہیں سکتا. لہٰذا یہ سوچ کے تقریر میں کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے میری زندگی کی یہ آخری تقریر. تو اگر ایسا ہو سکتا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے یہاں کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہو جو آخری تقریر سن رہا ہو. اچھا، آج تک کسی بے نمازی لڑکے سے موت نے مارنے سے پہلے یہ کہا ہے کہ تو مرنے والا ہے توبہ کر لے؟ ایک حکم کرے بھائی، کہا آج تک؟ آج تک کسی ماں باپ سے بدتمیزی کرنے والے بےہودہ سے موت نے یہ کہا کہ کل تو مر جائے گا، ماں باپ کا گستاخ جہنمی ہے لہذا توبہ کر لے؟ کبھی کسی شرابی سے پکڑ کے کہا موت نے کہ کل تو مر جائے گا توبہ کر لے؟ کسی بے نمازی سے؟
حضور نے فرمایا بے نمازی جب مرے گا تو اتنا ذلیل ہو کے مرے گا کہ 7 سمندر کا پانی بھی پی لے تو اس کی پیاس بجھنی نہیں ہے۔ اچھا اسے اگر ہلکے میں آپ لے رہے ہو تو کوئی بات نہیں، ایسے ہلکے میں بہت لوگ لیتے تھے، مر کے انہوں نے دیکھ بھی لیا۔ اور مرے گا تب وہ کیسا ہوگا؟ ذلیل ہو کے مرے گا، اور اٹھے گا تو بھی ذلیل اتنا ہوگا کہ فرعون کے ساتھ، نمرود کے ساتھ، وہ کس کے ساتھ؟ دشمنان خدا کے ساتھ کھڑا ہوگا، مسلمانوں کے ساتھ وہ کھڑا۔ غوث اعظم فرماتے ہیں یہ بے نمازی اگر مرے، عورت مرے، مرد مرے تو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو۔ اس کا مطلب جب پوچھا گیا تو اس کا مطلب یہ اس پہ جب عذاب آئیں گے تو مسلمان قبرستان میں مردوں کو تکلیف نہ ہو جائے۔ آج تک موت نے یہ نہیں کہا بے نمازی عورت کل تو مر جائے گی، کیا غیبتوں میں، کیا جھگڑوں میں، کیا دنیا داری میں لگی ہوئی ہے، توبہ کر لے، نہیں، آج تک کبھی نہیں کہا موت نے۔ او گھٹیا چیزوں میں لگ کر کے اپنی آنکھیں برباد کرنے والے نوجوان، تو مرنے والا ہے، توبہ کر لے۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کی عمر 20 سال ہے اور آپ نہیں مریں گے تو 20 سال کا مردہ جا کے چیک کرنا اپنے گاؤں قبرستان میں، کوئی نہ کوئی 20 سال کا ضرور مرا ہوگا، 20 سال کا نہیں تو 22 سال کا ہوگا۔ تم 15 سال کے ہو تو 15 سال کی قبر ہوگی، اگر تم 25 سال کے ہو تو 25 سال کی قبر ہوگی، اگر آپ 30 سال کے ہو تو 30 سال کی قبر ہوگی، اگر آپ 40 سال کے ہو تو 40 سال کی قبر ہوگی، اگر آپ 50 سال کے ہو 50 سال کے آدمی کی قبر ہے، اگر 60 سال کے ہو تو 60 سال کا آدمی دنیا سے جا چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تجھے دنیا سے دل تیرا بہت زیادہ لگا ہوا ہو تو قبرستان میں جا اور سوچ، وہ 20 سال والے نے نہیں سوچا تھا وہ 20 سال کی عمر میں مر جائے گا، 30 سال والے نے بھی نہیں سوچا تھا، مگر موت نے سب کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ یعنی موت کسی کو موقع ادھر دیکھو، موقع، نوجوانوں جلدی بولو، موقع۔ اسی وجہ سے سنو، غوث اعظم کا یہ فرمان یاد رکھنا، چاہے میری تقریر بھول جاؤ، غوث اعظم فرماتے ہیں کہ موت تجھے حال بدلنے نہیں دے گی۔ قاری صاحب ذرا دیکھیں میرے ساتھ، ذرا آپ دہرائیں، موت تجھے حال بدلنے، جس حال میں مرنا چاہتا ہے اسی میں جینا شروع کر دے۔ یعنی یہ تیرے جھگڑے، یہ تیری دنیا پہ تن، تیری غیبتیں، اس کی برائی، یہ پیسہ کمانا، یہ مال، یہ دولت، جا کر کے دیکھ۔ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ جب موت رحمت اتنی بڑی ہے کہ چٹائی والے کو بھی آئے گی اور تخت والے کے بھی آئے گی، نہ تخت والا بچے گا نہ چٹائی والا، تو بہتر ہے کہ چٹائی والا بن کے مروں۔ جب موت قریب آئی حضرت ابوبکر صدیق کے تو امی عائشہ صدیقہ نے کچھ شعر پڑھے جن کا مفہوم یہ تھا کہ جب گردن میں اٹک جائے جان اور جب سانسیں اکھڑنے لگیں تو کوئی مرتبہ، کوئی دولت، کوئی بادشاہت انسان کو اس سچویشن سے باہر نہیں نکال سکتی۔ حضرت ابوبکر نے کہا یہ کیوں کہتی ہو؟ موت کے تقریباً میں آپ کو بتا رہا ہوں 100 باتیں لکھی ہیں سائنس نے موت کی، موت یہ ہے 200، موت یہ ہے، موت یہ ہے، 200 باتیں سائنسدانوں لکھی ہیں، 200 کی 200 غلط، اور قرآن نے ایک بات کہی بالکل صحیح، اللہ روح نکال لیتا ہے۔ کتنے دلکش ہو تم، کتنا دل جو ہوں میں، کیا ستم ہے کہ ہم لوگ مر جائیں گے۔ یہاں 20 سال کے بعد، 25 سال کے بعد کوئی اور مقرر تقریر کر رہا ہوگا، اور یہاں بیٹھنے والوں کا حال کوئی اور ہوگا۔ جو آج 60-50 سال کے ہیں وہ کل قبروں میں ہوں گے، اور جو آج 20 سال کے ہیں وہ بڑھاپے کے دن گن رہے ہوں گے۔ یہ زمانہ نہ تو کسی سے رکا ہے میرے دوست، نہ رکے گا۔ یہ موت سے کوئی بچا ہے نہ بچے گا۔ یہ کسی یا جا کے قبرستان میں دیکھو، اس نے بڑے بڑے ڈگری والوں کو بھی لے لیا، اس نے بڑے بڑے جاہلوں کو بھی نہیں چھوڑا، اس نے کسی مالدار کو نہیں چھوڑا، کسی غریب کو نہیں چھوڑا، کسی آقا کو نہیں چھوڑا، کسی غلام کو نہیں چھوڑا، کسی عالم کو نہیں چھوڑے گی، کسی جاہل کو نہیں چھوڑے گی، کسی عورت کو نہیں چھوڑے گی، کسی مرد کو نہیں چھوڑے گی۔ یہ بڑے بڑے شہنشاہوں کو اس نے ختم کر دیا، بڑی بڑی بیویوں کو یہ دنیا سے لے گئی، بڑے بڑے ولیوں کو موت آ گئی، کوئی نہ تو بچا ہے نہ بچے گا۔ مگر تو نے، میں نے یہ جو زندگی گزاری ہے، یہ بتا اسی حال میں، جس حال میں تو مر رہا ہے، مرنا چاہتا ہے؟ نہیں مرنا چاہتا، ہرگز انسان نہیں مرنا چاہتا کہ جب اس کی سانسیں اٹک
تک جائیں اس وقت میں وہ یہ کہے کہ کاش میں نے توبہ کر لی ہوتی. نہیں, چونکہ موت انسان کو حال بدلنے جلدی وہ دیتی نہیں ہے. ایک لڑکا 22 سال کا فلم دیکھ رہا ہے تھیٹر میں, فلم دیکھتے دیکھتے اس نے باہر نکلا اور اس نے کانوں میں اپنے لگایا ایئر بڈس, اس نے بلٹ اسٹارٹ کی, منہ میں گٹکا ڈالا, اور 22 سال کا کڑیل جوان جس کی باڈی میں بہترین طریقے کٹ نکلے ہوئے ہیں, ایپس بنے ہوئے ہیں, اور وہ میاں کٹ نکلے ہوئے آدمی, وہ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ میری آخری بلٹ کی سواری ہے. اس کو موت نے میرے دوستو اتنی بھی مہلت نہ دی کہ کانوں کا وہ نکال دیتا ایئر بڈس, وہ گانے سننا بند کر دیتا. ایک بار وہ بدنصیب نام بھی لے لیتا کہ میں مرنے والا ہوں, یا اللہ مجھے معاف کر دے. موت نے اسے سائلنٹ اٹیک دے کے مارا, سائلنٹ اٹیک آیا, وہیں مر گیا, بلٹ تک نہیں روک پایا, اس کی بلٹ گر گئی. اس کو ہسپتال کے بعد پوسٹ مارٹم کے پاس لے کے گئے. پوسٹ مارٹم ہاؤس میں وہ جو شخص ہے پوسٹ مارٹم ہاؤس میں پڑا ہے, اس کی ناک میں مکھیاں ہیں. وہ کل تک چہرے کی ساری چیزیں صاف کرتا تھا, آج مکھیاں بیٹھ کے بے تکلف جہاں چاہیں وہاں جا رہی ہیں. ہائے بے بسی, اڑا بھی نہیں سکتا, لوگ اس کے قریب جا بھی نہیں رہے, لائن میں لگی ہوئی ہیں لاشیں. 2-3 گھنٹے کے بعد اس کا نمبر آیا. اب اس کو انہوں نے کیا کیا, بالکل پہلے کپڑے اتارے, یعنی مرد اور عورت جو بھی مرے, اور جب وہ پوسٹ مارٹم ہاؤس میں جائے گی بالکل کپڑے اتار دیے جائیں گے, اور پھر اس کے ڈال دیا جائے گا اوپر سے نیچے تک, اس کے لگا دیا جائے گا اللہ اکبر ایک گلنڈر. پہلے چھینی اور ہتھوڑی سے چیرتے تھے, مگر اب گلنڈر چل رہا ہے. یہ یہاں پہ لگایا, یہ پورا ماتھے کی تلی اتار کے الگ رکھ دی. اس کے بعد اس نے دماغ سے جو چیک کرنا ہے وہ چیک کیا. اس کے بعد یہاں سے پورا کر سے پھاڑ دیا. اس کے بعد موٹے موٹے سوئے سے اس کو سینا شروع کر دیا, پلاسٹک کی رسی سے اس کو سیا. اس کے بعد پھر اس کو باندھا, پھر اس کو واپس کر دیا. اللہ اکبر, ذرا غور تو کریں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب مردے کو لے کے چلتے ہیں دفنانے کے لیے تو وہ کہتا ہے او میرے کاندھا مجھے دینے والوں, میری میت اٹھانے والوں, ذرا پاؤں ہلکے رکھو, تمہاری دھمک سے مجھے تکلیف ہوئی ہے. کوئی ہے حضرت مریم کی پاؤں کی دھوبن کے برابر؟ ہم میں تو نہیں ہے. اپنے زمانے کی عورتوں کی سردارہ ہے. حضرت عیسیٰ اپنی ماں کی قبر پہ گئے, جا کے بولے میری ماں اب میں زندہ کر لیتا ہوں مردوں کو, تو کہے تو تجھے زندہ کروں. اندر سے آواز آئی اے میرے بیٹے عیسیٰ, جب روح نکلی تھی اتنی تکلیف ہوئی تھی کہ مجھے اس کا احساس ابھی تک ہے. جسم کی ہر ایسے ہے موت نکلنا روح, جیسے ایک خاردار درخت پر کسی نے سوتی کپڑا ڈالا اور پھر کھینچ دیا. بس یہ موت کا حال ہے. ایسا ہے جیسے دیگوں میں ابالنے سے زیادہ سخت ہے. میرے دوست, میرے بھائی, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جس کو ہاتھ اٹھانے سے تکلیف ہوئی ہے تو پھر اس کے جب پوسٹ مارٹم ہوا ہوگا تو کیا گزری ہوگی. اللہ سے دعا کیا کرو, یا اللہ پوسٹ مارٹم والی موت سے بچانا, مدینے میں ایمان والی موت دینا. میرے مالک, میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں, بس 10-5 منٹ آپ ہلے جھلے نہیں, اس کے بعد میں آپ کو خود ہی اجازت دوں گا. آپ بیٹھیں, میں جن سے کہہ رہا ہوں وہ سمجھ گئے ہوں گے. میری بات دیکھیں, غور کریں, آپ میری طرف دیکھیں. وہ نوجوان لڑکا, اس کو قبر میں, اب اس کے جب گھر گیا نا تو اس کی ماں رو رہی ہے ہائے میرے لال, بہنیں رو رہی ہیں میرے ویر, میرے بھائی, اور باپ رو رہا ہے, اس کی کمر ٹوٹ گئی. مگر ساروں کو اتنا غم نہیں ہے, جتنے بیچ میں آگ لگتی ہے اتنا ہی بیچ گرم ہوتا ہے. محلے والے کہہ رہے ہیں جلدی سے اٹھاؤ, کاروبار بند ہے. لوگ کہہ رہے ہیں دور سے آئے ہوئے, ہمیں لمبا جانا ہے. جلدی سے جنازہ اٹھا دیا گیا. چیختے چلاتے سب رہ گئے. پھر قبرستان میں جا کے اس کو دفن کیا گیا. یاروں نے مٹی ڈالی, چلے گئے. دوست, اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب وہ سنتا ہے جانے والوں کے قدموں کی آواز, وہ کہتا ہے او میرے دوستو, یہ قبر کی پہلی رات ہے, میری اس پریشانی میں میرا ساتھ دو. میں نے کتنی راتیں تمہارے ساتھ گزاری ہیں, ایک رات گزارو میرے ساتھ, ایک رات گزار لو. کچھ وقت میرے بچوں تم رک جاؤ, مجھے اس اندھیری کوٹری میں چھوڑ کے نہ جاؤ. ہائے افسوس کے اوپر سے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اللہ تمہیں بھی چھوڑ کے جائیں گے یہ دنیا والے, مجھے بھی چھوڑ کے جائیں گے یہ دنیا والے, میری جتنی بہنیں بیٹھی ہیں سب کو چھوڑ کے جائیں گے. کوئی کسی کے ساتھ دفن نہیں ہوتا میرے دوست. مگر سوال یہ ہے, جو نوجوان فلم دیکھ کے مرا تھا, جب اس کی آنکھ کھلی ہوگی قبر میں تو اس نے حضور جب تشریف لائے ہوں گے تو کیسے ہمت کی ہوگی سرکار کو دیکھنے کی. کل ہے دیدار کا دن, آج یہاں آنکھ بیکار ہے. کیا ہونا ہے چھپ کے لوگوں سے کیے, جس کے گناہ وہ خبردار ہے.
او بے تکلف انسٹاگرام پہ برہنہ لڑکیوں کی تصویریں دیکھنے والے، تجھے پتہ ہے تیری آنکھیں کیوں بنی تھی؟ تو نے نہیں سمجھی میرے دوست، میرے نبی فرماتے ہیں اللہ کے دیدار کے لیے بنی ہیں آنکھیں، مگر تو نے کیا کیا؟ تو نے تو اسے گندا کر دیا۔ کل تیری میری آنکھیں اگر اللہ کی بارگاہ میں پہنچی اور عرض کریں پروردگار انہوں نے ہمیں تیرے دیدار کے لائق نہ چھوڑا، جب تیری آنکھیں تیرے خلاف بولیں گی میرے بھائی میرے دوست، جب مسلمان لڑکیاں تھیٹروں میں جانے لگے، جب مسلمان بچیاں چھوٹی چھوٹی پردہ اتارنے لگے، تب کیا سوچا جائے؟ جب نوجوان لڑکے بگڑنے لگے اور جب لڑکیوں کو تصویروں میں وہ تصویروں پر اپنے محمد نام سے گندے تصویروں میں کمنٹ کرنے لگے، جب گندی تصویر اور گندی ویڈیو کے نیچے مسلمان نام کے لڑکوں کے کمنٹ ملنے لگے تو امت برباد ہونے جا رہی ہے۔ اس کو کوئی بچا نہیں سکتا کیونکہ اس نے اپنا تو خیال رکھا ہی نہیں، اس نے اس نام کا بھی خیال نہیں رکھا جو اس کی آئی ڈی پہ لکھا ہوا تھا محمد، اس کی آئی ڈی پہ لکھا تھا احمد، اس کی آئی ڈی پہ لکھا تھا ابو بکر، اس کی آئی ڈی پہ لکھا تھا عمر، اس کی آئی ڈی پہ لکھا تھا علی، اس کی آئی ڈی پہ لکھا تھا حسن، اس کی آئی ڈی پہ لکھا تھا حسین، مگر اس نے اسی آئی ڈی سے گندا کمنٹ کر کے بتا دیا کہ مسلمان بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اپنا خیال نہ کرتا تو اپنے نام کا تو خیال کر لیتا، تو اپنا خیال نہ کرتا تو اپنے دین کا تو خیال کر لیتا۔ اے میرے دوست، تو نے بربادی کے وہ بازار گرم کیے ہیں کہ اب تیرے یہ پروٹیسٹ تجھے کام نہیں دیں گے، یہ تیرے احتجاج تجھے کام نہیں دیں گے۔ اگر تجھے آئی لو یا رسول اللہ لکھنا تھا تو پوسٹر پہ لکھنا وہ تیری مرضی ہے، مگر میرا مشورہ تو یہ ہے کہ جب تیری بہن کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا تو تو دوپٹہ اس کے سر پہ رکھتا اور کہتا لے سر ڈھک لے، وہ کہے کیوں تو تو کہتا اس وجہ سے میں اللہ کے رسول سے پیار کرتا ہوں، آئی لو یا رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن دستار بندی حضور سیدی شباہت میاں صاحب قبلہ قادری۔ ادھر دیکھ، مگر تو نے کیا کیا؟ دوسروں کی بہنوں سے ویڈیو کال کیا۔ یہ بتا تیری بہن بھی اگر ویڈیو کال کرے تو تجھ کو کیسا لگے گا؟ قاری صاحب ذرا تھوڑا سا درد ہے، تھوڑا سا احساس کا معاملہ ہے، میری تقریر میں تھوڑا احساس کرو۔ ادھر دیکھو، اگر تیری بہن عزت والی ہے تو تو جس سے ویڈیو کال پہ عزت برباد کر رہا ہے وہ بھی تو کوئی کسی گھر کی عزت ہے۔ ایک آوارہ لڑکا انسٹاگرام پہ کوئی تصویر دیکھ رہا تھا، میری طرف دیکھ بھائی، اے بھائی میری طرف دیکھ لے، ادھر دیکھو، انسٹاگرام چلا رہا ہے ایسے، قاری صاحب ایسے چلاتے چلاتے سگی بہن کی ویڈیو آ گئی اور اتنی ہی گندی جتنی یہ دیکھ رہا تھا۔ یہ دنیا بدلے کی جگہ ہے میرے دوست۔ جا کے بولا امی میری بہن کیا انسٹاگرام چلاتی ہے؟ کہ مجھے تو نہیں خبر۔ جا کے بولا یہ تیری ویڈیو ہے؟ کہاں ہے؟ جب تو نے دیکھ لی تو اب کیا چھپا ہوا ہے؟ کہ تو کیوں بناتی ہے؟ کہ تو کیوں دیکھتا ہے؟ جب تیری بہن کا ویڈیو تجھے برا لگا تو بہت دیر سے بھی تو کسی کی بہن کا تو دیکھ ہی رہا تھا۔ دیکھو نوجوانوں، درد میرے یہاں پر ہو، آپ میرے یہاں پہ ملم لگاؤ گے تو فائدہ۔ آج جو حال ہے وہی بیان کر رہا ہوں۔ نوجوانوں ادھر دیکھو، ایک صحابی نے حضور سے کہا یا رسول اللہ مجھے زنا کرنے کی اجازت دے۔ اللہ اکبر کہو، اللہ اکبر کہو۔ حضور صحابہ بولے اے کیا بات کرتے ہو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اسے نہ ڈانٹو، میں اس سے بات کروں گا، اس کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں درود، اس کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام۔ اور حضور نے پھر اپنے مخصوص لب و لہجے سے بات کی، وہ لہجہ جو صرف اللہ نے اپنے حبیب کو بخشا ہے۔ اللہ اکبر، پتلی پتلی گلیں قص کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کیا کہہ رہے تھے آپ؟ کہ حضور زنا کرنے کی، فزیکل ڈرٹی ریلیشن شپ، اویدھ سمبند، اس کی بات کر رہا تھا۔ حضور نے فرمایا کوئی تمہاری ماں کے ساتھ ایسا کرے گا کیا آپ برداشت کرو گے؟ کہا نہیں۔ بیٹی کے ساتھ کرے گا برداشت کرو گے؟ نہیں۔ حضور کے لہجے سے وہ کانپنے لگا اور اس کو پسینے آنے لگے۔ سرکار نے فرمایا تیری بہن کے ساتھ کرے گا، بیٹی کے ساتھ کرے گا، برداشت نہیں کرے گا؟ تو بھی تو کسی بہن بیٹی کے ساتھ زنا کا ارادہ رکھتا ہے، تو پھر جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی اپنی بہنوں کے لیے پسند کر، اپنی بیٹیوں کے لیے پسند کر۔ یہ کہا حضور نے، پھر اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے دعا کی، یا اللہ
اس میرے صحابی کو تو اس برائی سے بچا. حضور کی دعا ایک دم قبول ہوئی. اس کے دل میں آنسو آ گئے, آنکھوں میں رونے لگا. اس کا مطلب صاف ہے, اگر تو کسی کے گھر پہ ڈانکا ڈال رہا ہے تو تیرے گھر میں بھی ڈانکا ڈل سکتا ہے, بلکہ ڈل جائے گا. 11 لاکھ لڑکیاں چلی گئیں غیر مسلم. کیسے چلی گئیں؟ کیسے چلی گئیں؟ کیا مسلمان تھی صاحب؟ نہیں, صحیح معنوں میں مسلمان وہ قاری صاحب. دیکھو میں سید ہوں, مگر پھر بھی یہ ہر تقریر میں, ہر جلسے میں کہتا ہوں, آج آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ میری یہ وصیت ہے کہ کاش میرا نصیب بلند ہو جائے اور میری قبر میں فلسطینی لڑکیوں میں سے کسی ایک کا جوتا میرے سینے پہ رکھ دیں, تاکہ اللہ اس ایمان والی کے جوتے کی برکت سے مجھے بخش دے. کون معلوم ہے جنہوں نے یہ بیان دیا ہے, ہم پہلے قرآن پڑھتے ہیں رات کو, پھر برقع اوڑھ کے سو جاتے ہیں. کہ برقع اوڑھ کے تو کوئی نہیں سوتا, کہ ہم سوتے ہیں. کیوں؟ کہ جب بم گرتے ہیں تو گھروں سے صبح کو لاشیں نکلتی ہیں ملبے میں سے, یہ سوچ کے برقع اوڑھ کے سوتے ہیں کہ جب صبح کو ہماری لاشیں نکلیں تو پردے میں ہونی چاہیے, بے پردہ نہیں ہونی چاہیے, تاکہ قیامت کے دن آمنہ کے لال سے ملاقات ہو تو ہم عرض کر دیں یا رسول اللہ, ہمارے 20,000 تقریباً بچے بھوک سے مر گئے اور 50,000 سے زیادہ عورتیں مار دی گئیں, 50,000 سے زیادہ ہمارے مرد مر گئے, مگر ہم نے آپ کا دین نہیں چھوڑا. کوئی یہ لڑکی اتنی چلی گئی ویڈیو کے ساتھ, برقعے والی ہے, غیر مسلم کے ہاتھ میں ہاتھ, کیا مسلمان تھی؟ نہیں, یہ تو فلسطین سے آواز آ رہی ہے. ایک بھی لڑکی نے یہ نہیں کہا او یہودی میری جان بخش دے, میں تیرے ساتھ شادی کر لوں گی, میں دین چھوڑ رہی ہوں. نہیں, مر گئی, ان کے بچے اجڑ گئے, ان کے گھروں کے نشان مٹ گئے, مگر انہوں نے یہی کہا ہے آمنہ کے لال, جب تک جان رہے گی تیرے قدموں پہ قربان رہے گی. یہ آج کے زمانے کی بچیوں کو دیکھ کر کے میں کہتا ہوں, یہ جو فلمیں دیکھتی ہیں, ڈرامے دیکھتی ہیں, اللہ اکبر, میں بربادی کی کیا بات کروں. میں تو بس یہی بات کرنے چلا ہوں. لوگوں کو لگتا ہے کہ میں ایسی تقریر کیوں کرتا ہوں. بھائی میرے دل کو درد ہے تو کرتا ہوں, میرے دل کو تکلیف ہے تو کرتا ہوں, مجھے حضور کی امت کا درد ہوتا ہے تو کرتا ہوں. کیا کروں, یہ درد مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. کیا کروں, اس کا احساس ہوتا ہے کہ میں اپنی بہنوں کے قدم چوم کے کہتا کہ میری بیٹی تو کوئی امریکہ کی ٹینو ہے, تو کسی بالی ووڈ کی ہیروئن کا ماننے والی کیوں بن رہی ہے, تو مدینے والی فاطمہ کی ماننے والی ہے, تو سیدہ خدیجہ کی ماننے والی ہے. ارے تو اپنے جسم پہ ٹائٹ لباس کیوں پہن رہی ہے؟ تجھے خبر نہیں ہے تیرے نبی کی بیٹی نے زندگی کیسی گزاری ہے؟ تجھے خبر نہیں ہے حضور کی بیٹی کا پردہ کیسا ہے؟ او میرے دوست, میرے بھائی, تو نے غور نہیں کیا, میری طرف توجہ نہیں کیا میری بہن. اللہ دیکھو, ایسے ہی بیٹھے رہنا جیسے بیٹھے ہو. مولانا آ رہے ہیں, ایسے ہی بیٹھے رہنا, کوئی ہلنا جلنا نہیں, ٹھیک ہے؟ ایک نعرہ بلند کر لیجئے, نعرہ بیٹھے رہنا تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا تحسین جیلانی صاحب قبلہ بریلی شریف, خواجہ کا ہندوستان, فیضان غریب نواز, فیضان اعلیٰ حضرت, عشق محبت, عشق محبت. بس بیٹھیے. بیٹھ جائیے. یہ مولانا تحسین جیلانی صاحب تشریف لائے ہیں, میرے بعد ان کی تقریر ہوگی, اور بڑی اچھی تقریر کرتے ہیں, آپ سن لینا, بہت اچھی تقریر کرتے ہیں, سن کے جانا. بہت بڑے خطیب ہیں اور دستار بندی بھی ہوگی. مگر میری جو تقریر ہو رہی ہے, ادھر دیکھو, میں اپنی بہنوں سے بات کر رہا تھا. ادھر دیکھو, میری دوست, ادھر دیکھو. اللہ کے رسول نے فرمایا, فاطمہ میری بیٹی, چاند دیکھا ہے؟ کل عید ہے, لوگ چاند دیکھ رہے ہیں مدینے والے. آپ نے چاند دیکھا ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ چاند دیکھا ہے؟ چاند دیکھا میری بیٹی؟ سنو تو, اپنے نبی کی بیٹی کی بات سنو, زور سے بولو سبحان اللہ. فرمایا میری فاطمہ چاند دیکھا ہے. عرض کی ابا میں چاند نہیں دیکھتی. چاند کیوں نہیں دیکھتی فاطمہ؟ سوال ہو رہا ہے, حضور پوچھ رہے ہیں کیوں نہیں دیکھتی, حالانکہ سرکار جانتے ہیں کیوں نہیں دیکھتی. عرض کی ابا جس چاند پر غیر محرم کی نظر پڑتی ہے اسے فاطمہ دیکھنا نہیں چاہتی. خاموشی کے ساتھ بیٹھ رہی ہے. جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے,
دائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ۔ آج مسلمانوں کی شادیاں قاری صاحب ادھر دیکھیں اس لائق نہیں بچی ہیں میرے دوست کہ کوئی شرم والا آدمی اس شادی میں چلا جائے۔ حیادار آدمی کو حیا آتی ہے، مگر وہ فٹنگ کا لباس پہننے والیوں کو حیا نہیں آتی، وہ آدھا آستین کپڑے پہننے والی کو۔ مسلمانوں کی بچیوں کو سروں پہ دوپٹہ رکھنے میں بڑی جھنجھلاہٹ ہوتی ہے، بڑی تکلیف۔ ابھی میں ادھر کھڑا تھا تو ایک بچی تھی تقریباً 10 سال کی، اور اس نے اپنا دوپٹہ جو ہے وہ ہاتھ میں چھپا رکھا تھا۔ ابھی آپ کے گاؤں میں نے اس کو بلایا، بیٹی یہاں آ، اور اس کے بعد اس کے ساتھ والی بچی کا بھی دوپٹہ ضرور تھا، مگر اس کا تھا اس کا پڑا تک اس کا گلے میں، مگر میں نے کہا بیٹی تو اپنے سر پہ دوپٹہ رکھ لے۔ میں اکثر بچیوں کو یہ کہتا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی بچی میری بات سمجھ جائے تو میری آخرت ٹھیک ہو جائے۔ پھر میں نے اس بچی سے کہا بیٹی تیرا دوپٹہ کہاں ہے؟ اس نے ایک دم اپنے ہاتھ سے مڑا ہوا دوپٹہ نکالا اور سر پہ اوڑھ لیا۔ مطلب اس کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ دوپٹے سے اس کو الجھن ہو رہی ہے۔ آج الجھن ہو رہی ہے تو بڑے ہو کے یہ کیا دوپٹہ پہنے گی؟ بولو یہ کیا حیادار بنے گی؟ جو عورت حیادار نہیں اس کی بیٹی کیا حیادار بنے گی؟ جس کی ماں حیادار نہیں، بولو جس کے گھر میں دوپٹہ رکھنے کی۔ یہ تو میاں بچپن کی عادت ہے، بچپن میں سکھا دو۔ اگر آپ 6 سال کی بچی کو پردہ کرنا سکھا دو، دوپٹہ اوڑھنا، تو میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ پھر اس کا سر کا دوپٹہ کوئی اتروا سکتا نہیں ہے بڑے ہو کے، کیونکہ اس کی عادت پڑ جائے گی۔ اور دیکھو مسلمانوں میں 2 کیٹیگری ہیں، ایک تو لڑکی وہ ہے وہ پردہ کرے گی نہیں، کہیں بھی چلی جائے اس کو برقع بھی اوڑھے گی تو وہی حرام والا برقع پہنے گی جس میں اس کا ٹائٹ جسم دکھائی دے، یہ حرام برقع پہنے گی، وہ پردہ کرے گی نہیں۔ کسی کی میت میں چلی جائے وہاں بھی منہ کھولے ہوگی، کہیں بھی جائے گی وہ پردہ نہیں کرے گی۔ اور ایک دوسری بھی مسلمان لڑکی ہے، وہ کالج کے باہر کھڑی ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ اگر تجھے پردہ کرنا ہے تو تو یہاں پڑھنے کیوں آئی ہے؟ اگر تجھے یہاں پر امتحان دینا ہے تو اپنا برقع اتارنا پڑے گا، لہٰذا اپنا حجاب اتار۔ اس نے کہا میں نہیں اتاروں گی۔ کہا پھر تو ایگزام پیپر میں ایگزام نہیں دے سکتی، ایگزام میں نہیں بیٹھ سکتی۔ اس نے اس کی کاپیاں اٹھائیں اور اس کے منہ پہ اچھال کے کہا لے اپنے پاس رکھ، میں تجھے دنیا میں منانے نہیں آئی بلکہ آمنہ کے لال کو دنیا میں منانے آئی ہوں۔ یہ بھی ایک کیٹیگری ہے اور وہ بھی ایک کیٹیگری ہے۔ کیٹیگری 2 ہیں، ایک نہیں ہے، کیٹیگری 2 ہیں۔ اب ذرا غور کرو، اللہ کے رسول کی بیٹی ہیں،